سوال کیا تھا کہ غیر مخلد صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ 20 رکعت تراویح غلط ہے اور 8 رکعت تراویح صحیح ہے، اور جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم قرآن اور حدیث کے محتاج ہیں۔ یہ نام کے اہل حدیث ہیں، یہ اہل حدیث نفس ہے، اہل حدیث رسول نہیں ہیں، رسول کی حدیث والے نہیں بلکہ نفس کی حدیث والے، اور نفس کے یہ غلام ہیں۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخر عشرے میں 3 مرتبہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ 3 مرتبہ، صرف 3 دنوں تک آپ نے پوری زندگی میں آخر عشرے میں 3 مرتبہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ اس بات کا تذکرہ، چونکہ وہ لوگ ہر بات میں کہتے ہیں حدیث لاؤ حدیث لاؤ، تو اگر آپ کو حدیث یاد ہو تو حوالہ دے دیں، ورنہ کیسٹ ان تک پہنچا دیں اور کہیں کہ توبہ کر لیں۔ رمضان کے مہینے میں عبادت کی زیادتی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کم وقت تو تم رہی صحیح 20 رکعت کو بھی گھٹا کر 8 پڑھ رہے ہو، عبادت کو گھٹا رہے ہو، عبادت کو کم کر رہے ہو۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 260 پر 9 اور جلد نمبر 1، مسلم شریف 200 صفحہ نمبر 250 پر 9 اور جلد نمبر 1، اس کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دنوں تک 3 راتوں میں آخر عشرے میں تراویح پڑھائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے پہلو میں آ کر تراویح کے اندر کھڑا ہو گیا اور آپ نے تراویح پڑھائی، یعنی مسجد میں جو تراویح پڑھائی اس کے وٹنس کون ہیں، اس کے گواہ کون ہیں؟ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسلم شریف صفحہ نمبر 350 پر 6 اور جلد نمبر 1۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیچھے 20 رکعت تراویح کو پڑھا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک حضرت انس خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی اور پڑھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے، اور جانے کے بعد الگ سے نماز پڑھی۔ وہ نماز تہجد تھی۔ ان کم وقتوں کی عقل ماری گئی۔ یوں کہتے ہیں 11 مہینے جو نماز تہجد ہے وہ 12ویں مہینے میں یعنی رمضان میں آ کر وہ نماز تہجد کنورٹ ہو کر تراویح میں بدل جاتی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے نہ رمضان غیر رمضان میں بڑھ کر پڑھتے تھے، رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے بڑھ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے رات میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، تو اس سے انہوں نے یہ لگا لیا اندازہ کہ 8 رکعت تو تراویح اور 3 رکعت وتر، تو یہ ہو گئے 11 رکعت۔ تو یہ 11 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے رمضان غیر رمضان میں۔ اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان فرمائی وہ تہجد کی نماز کے بارے میں، سمجھ گئے، وہ تراویح کے بارے میں نہیں۔ ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی سالوں تک زندہ رہی اور کافی سالوں تک حیات رہی۔ سن 50 پر 7 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وصال ہوا، اور تراویح جو شروع ہوئی سن 15 ہجری میں شروع ہوئی۔ 40 پر 2 سال تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عائشہ کے سامنے 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی۔ اگر اہل حدیث نے غیر مقلدوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ بات مراد لی ہے کہ رمضان میں تہجد کنورٹ ہو جاتی ہے تراویح میں، تو حضرت عائشہ اپنی مسجد، اپنے نبی کی مسجد میں حجرے میں دیکھ کر اس بدعت کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ آپ کی حیات طیبہ میں 40 پر 2 سال تک، جبکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں ایک روایت کے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کیا گیا ہے، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ ہماری شریعت میں اگر کوئی نئی چیز کوئی نکالتا ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل عمل ہے۔ تو جب آپ نے خود فرمایا، روایت کو نقل کیا کہ کسی نئی بات کو نقل کرنا بدعت ہے اور قابل عمل نہیں ہے، تو 40 پر 2 سال تک اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 20 رکعت تراویح ہوتی رہی، اس کو آپ نے کیسے برداشت کر لیا؟ یاد رکھیے کہ گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر
میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا وہ مقدس طبقہ ہے کہ جان دے دے گا، اپنی آل اولاد کو قربان کر دے گا، لیکن نبی کی مرضی کے خلاف عمل کو ہونے نہیں دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے سامنے ایک کارپینٹر لکڑی کو کچھ میخ مار رہا تھا، اما عائشہ حجرے سے نکل گئی، میخ مارنے پر آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، جیسے نبی کو ان کی حیات میں ان کے سامنے آواز کو بلند کرنا بے ادبی ہے، نبی کے وصال کے بعد میخ کی آواز بھی بلند آواز ہے، نبی کے روضے کے سامنے یہ بھی بے ادبی نہ کرنا۔ میخ کی آواز کو برداشت نہ کر کر پردے کے ساتھ آ گئی، کارپینٹر کو کہا کہ مسجد کے باہر جاؤ، ٹھک ٹھک مت کیا کرو اور نبی کے روزے کی بے ادبی نہ کیا کرو۔ ایک میخ کی ٹھک ٹھک پر اما عائشہ نے روکا، اور 20 رکعت تراویح 40 پر 2 سال تک آپ کی مسجد میں پڑھی جاتی رہی ہو، آپ نبی کے عمل کے خلاف وہ عمل دیکھیں اور خاموش رہ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلے دنیا کے اندر ایک تھا اہل حدیث میاں نذیر حسین دہلوی، الحیات بعد الممات کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ نیچری آدمی تھا، اس نے سب سے پہلے دنیا میں 8 رکعت تراویح کو ایجاد کیا اور کہا کہ تراویح رمضان کے اندر آ کر کنورٹ ہو جاتی ہے، یہ تہجد رمضان میں آ کر کنورٹ ہو جاتی ہے تراویح کے اندر۔ تو اس نے جو ہے سب سے پہلے یہ بات کہی۔ لاہور کی مسجد کا یہ امام تھا عبداللہ چکڑوالی، القول الفصیح اس نے کتاب لکھی، اور کتاب لکھ کر اب لوگوں میں کیا ہے کہ اب سب مقرر وہی تقریر کرے اور سب ملا وہی بات کہیں، تو اس مولوی کے پاس، اس جو ہے مقرر کے پاس لوگ جاتے نہیں، کچھ نئی نئی باتیں بولنا، تو وہ اپنی لاہور کی مسجد میں لوگوں کو جمانے کے لیے ایک نئے فتنے کو اس نے جنم دیا اور کہا کہ تراویح صرف 8 رکعت ہے، 20 رکعت نہیں۔ اس عبداللہ چکڑوالی اور نذیر حسین دہلوی سے پہلے کسی نے بھی اب تک اس مکے میں مدینے میں پوری دنیا میں 8 رکعت تراویح کو نہیں پڑھا تھا۔ 20 رکعت تراویح کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 دنوں تک جو امامت فرمائی تراویح کی، وہ 20 رکعت کی تھی۔ حدیث کی کتاب کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ، 290 پر 4 صفحہ نمبر اور جلد نمبر 2، اور اسی طریقے سے حدیث نمبر 2، اور اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ہر جمعہ کے خطبے میں ایک بات آپ سنتے ہیں، کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ہی نے اس روایت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، 4 عشاء کی فرض اور 20 رکعت نماز تراویح کو میں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے۔ تاریخ جرجان ہے اور صفحہ نمبر 27 میں اس کا بیان کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 24 رکعتیں اور وتر، ظاہر سی بات ہے 24 رکعتیں تو تراویح کی نہیں، 20 رکعتیں تراویح کی اور 4 رکعتیں عشاء کی اور وتر کی نماز جو ہے الگ سے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر ایک حافظ امام کو مقرر کر کر 20 رکعت تراویح کو پڑھوایا ہے، اور آپ کے عمر زمانے میں برابر 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی تھی۔ سنن کبریٰ بیہقی صفحہ نمبر 490 پر 6 اور جلد نمبر 2 کے اندر حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، بعد میں آپ کے بعد اور 2 خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ یاد رکھیے ایک بات یاد رکھیے، صحابہ اور نبی کو جنہوں نے دیکھا، حضرات صحابہ کرام، یہ وہ طبقہ ہے
کہ اپنی گردنوں پر اپنے گلوں پر چھریاں چلا سکتا ہے، نبی کی منشا کے خلاف، نبی کی مرضی کے خلاف کوئی عمل وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے الیاذ باللہ اپنی عقل کو دیوانہ بنا کر اگر یہ سمجھے کہ آپ نے اپنی مرضی سے 20 رکعت تراویح کو امام کے تابع میں آپ نے جماعت کروائی، تو دوسرے جو صحابہ تھے کیا ان کا ایمان مر چکا تھا؟ کیا ان کے محبت نبوی مر چکی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگوں آج کل تم لوگ مہر بہت زیادہ دیا کرتے ہو عورتوں کو، اور مہر کے اندر زیادہ دے کر تم فخر کیا کرتے ہو، آپ نے لمیٹڈ کر دیا، آئندہ اتنے دینار اتنے درہم سے بڑھ کر کوئی مہر ادا نہ کرے۔ یہ تو کہنے کو کہہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا مسئلہ ہو، فاروق ہوں گے پہلوان، حضرت عمر فاروق ہوں گے بہادر، حضرت عمر فاروق ہوں گے خلیفہ ثانی، لیکن جب دین کی بات آتی ہے اور حضرت عمر فاروق کا پلڑا کمزور ہوتا ہے تو دنیا کی ایک کمزور بڈھی بھی طاقتور بن جاتی ہے۔ ایک بڑھیا عورت اٹھی، اے عمر فاروق آپ نے کیا کہا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اب آدمیوں کو مہر اتنا باندھنا چاہیے۔ کہا کب سے تم خدا بن گئے اور خدا کے نبی بن گئے؟ حضرت عمر فاروق تھرا گئے، کام گئے، اما جان کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اما جان نے کہا کہ قرآن شریف میں کہا قنطارن کثیرا کہ بہت زیادہ مہر دینے کی اجازت ہے، جو ان لمٹ ہے اسے لمیٹڈ کرنے والے تم کون ہوتے ہو عمر؟ حضرت عمر نے فرمایا معاف کرنا بڑھیا، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ تو ایک بڑھیا حضرت عمر کو پکڑ سکتی ہے، تو مسجد کے اندر حضرت عمر صحابہ کو جوڑ کر امام کو متعین حافظ کو کر کر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کچھ نام ہے امام آپ نے متعین کیا تھا، 20 رکعت تراویح پڑھائے ہوں، اور نبی کے منشا کے خلاف اگر ہوتا تو صحابہ چھوڑ دیتے، ہرگز نہیں چھوڑتے۔ تو یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں پوری 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے بے پناہ محبت، خود نماز پڑھتے، ایک ایک رکعت میں ایک ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی وہ مسجدوں کا نظام چلاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں تراویح اتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی کہ لوگ لکڑیوں کے سہارے سے کھڑے ہوتے تھے، اتنا قرآن پڑھا جاتا تھا، 20 رکعت پڑھی جاتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور حضرت سیدنا علی، اور پھر اور ایک بات ہے، حضرت عمر فاروق کو یہ نہ سمجھے کہ وہ 20 رکعت جو تراویح ہے وہ رمضان میں جو تہجد تھی وہ تراویح ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کم مرتبے کی جو چیز ہے تراویح اس کو تو پڑھ رہے ہو اہتمام کے ساتھ، اللہ کے یہاں اس سے بڑے مرتبے کی ایک عبادت ہے یعنی تہجد، اس کو چھوڑ رہے ہو۔ اگر تہجد اور تراویح ایک ہوتی تو آپ یہ کیوں فرماتے؟ دونوں الگ الگ ہیں، تبھی تو فرما رہے ہیں کہ تراویح کو پڑھ کر تہجد کو چھوڑ رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اپنی سحری کے اوقات کے اندر یہ جو نماز ہے تہجد، یہ نماز تراویح سے زیادہ قیمتی ہے، تم بے وقوفی کا کام کرتے ہو کہ تراویح کو پڑھ کر تہجد کو چھوڑا کر رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج کے غیر مقلدوں کی عقل نہیں بڑھ گئی کہ وہ تہجد اور تراویح کو رمضان میں بھی الگ کر رہے ہیں، اور یہ یوں کہتے ہیں کہ رمضان میں دونوں آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت علی کے دور میں سب جو ہے 20 رکعتیں نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عطا ابن رباح تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان کی وفات 114 ہجری میں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں 23 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ حضرت عطا ابن رباح فرماتے ہیں 114 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ 390 پر 3 صفحہ نمبر جلد نمبر 2 میں آپ ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے خود مکہ مکرمہ میں اس نماز کو پڑھا ہے۔ ابن ابی ملیکہ یہ بھی 117 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یہ بھی فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 میں کہ میں بھی 20 رکعت تراویح مکہ کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے میں آپ نے جب نماز پڑھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی، اور آپ کی جو وفات ہوئی ہے سن 204 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ ترمذی صفحہ نمبر 166
اور جلد نمبر 1 کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جب مکے میں اور مدینے میں 20-20 رکعت تراویح ہوئی اور خلفائے راشدین نے اس عمل کو مضبوط کر دیا تو اجماع ہو گیا علماء کا، برحقیقت المجتہد میں اجماع ہو گیا، المغنی اور ارشاد الساری اور شرح النقایہ اور قاضی خان فتاوی وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے بدایت المجتہد میں کہ پوری علماء امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے۔ ائمہ اربع علماء امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے۔ ائمہ اربع امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی قول یہ ہے کہ تراویح صرف جو ہے 20 رکعت ہے اور 20 سے کم جو ہے تراویح نہیں ہے۔ ایک بات غور کرنے کی ہے، بہت چھوٹی اور بہت سمپل بات، تراویح کہتے ہیں ریسٹ لینے کو۔ تراویح جمع ہے ترویحہ کی، ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں نا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ترویحہ، آرام کرنا۔ اتنے عقل کے گدھے، عقل کے پاگل ہے یہ لوگ غیر مقلد کہ دیکھیے عربی میں جمع کا جو لفظ ہے کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے، یعنی ایک غلام ہو تو کہیں گے غلام، 2 غلام ہیں تو کہیں گے غلامان، 2 غلام، ایک کتاب ہے تو کہیں گے کتاب، اور 2 کتاب ہیں تو کہیں گے کتابان۔ 2 سے زیادہ ہو گیا تو جمع کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 2 کے اوپر 3 ہو یا 30 ہو یا 30 لاکھ ہو تو کہیں گے کتب، فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر قیمتی کتابیں ہیں، کتب کہہ دیا جائے۔ اب 8 رکعت پڑھتے ہیں تو 4 رکعت کے بعد 1 ترویحہ آیا اور 8 رکعت کے بعد کتنا آیا؟ 2 ترویحے آئے، اسے تراویح نہیں بولیں گے، ترویحتان بولیں گے۔ تراویح کا لفظ ہی 8 رکعت پر آ ہی نہیں سکتا، ترویحتان بولیں گے۔ تراویح اس وقت بولیں گے جب 5 ترویحوں کے ساتھ اگر کوئی 20 رکعت نماز تراویح کو پڑھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک بلا ناغہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں بلا ناغہ 20 رکعت تراویح 1 سال چھوڑے بغیر آج تک پڑھی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ آقا کی سنت قیامت تک چلے گی۔ جو اہل حدیث یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تہجد کنورٹ ہو جاتی ہے رمضان میں تراویح کی شکل میں، تو ان سے کوئی یہ پوچھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن جماعت سے پڑھی، مان لیا کہ وہ تراویح نہیں تھی، تہجد تھی، جس کو آپ نے نماز پڑھائی تہجد ہی مان لو، تو آپ نے 3 دن ہی پڑھا تو آپ 30 دن کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک ہوا حدیث کے خلاف، اور دوسری بات آقا نے ان 3 دنوں میں نہ قرآن ختم کیا نہ قرآن ختم کرنے کا حکم دیا، تو آپ تراویح کے اندر قرآن کیوں ختم کرتے ہیں رمضان میں؟ ایک دوسری غلطی ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے تہجد کو 11 مہینوں میں انفرادی پڑھا جاتا ہے، اکیلے نہ پڑھتے ہیں، جو روگلے کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، تو رمضان میں آ کر وہ چیز جماعت سے کیسے ہو جاتی ہے؟ تیسری بات ہوئی۔ اور چوتھی بات ہوئی کہ تہجد جو پڑھی جاتی ہے وہ گھروں میں پڑھی جاتی ہے، رمضان میں گھروں کی چیز مسجد میں کیسی آ گئی؟ دیکھیے کتنی غلطیاں ہیں کہ یہ سب غلطیاں ہیں۔ ان غلطیوں کی وجہ سے ائمہ اربع اور دنیا کے جمہور علماء اور جمہور امت نے اس مسئلے کو ٹھکرا دیا ہے اور ان پر لعنت ملامت کی ہے کہ تم رمضان کے اندر نمازیوں کی نمازوں میں خلل انداز ہوتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 20 رکعت ہے۔ اب رہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہی کیوں پڑھائے، پورے رمضان میں کیوں نہیں پڑھائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پسندتے نہیں تھے، بہت زیادہ پسند تھے، بہت زیادہ، پورے نبیوں سے، پوری کائنات سے، پوری مخلوقات سے اللہ کو سب سے زیادہ کسے پیار تھا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر آقا پوری تراویح کو پورے رمضان میں پڑھتے، اللہ کہتے میرے حبیب کو تو تراویح بہت پسند ہے، چلو میری امت کو فرض کر دیتا، امت کا گھاٹا ہو جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ فرض کو چھوڑ کر خدا کے عذاب کا شکار ہو جاتے، تو یہ ڈر کر کہ کہیں اللہ اس کو فرض نہ کر دے 3 دن آپ نے پڑھا۔ اب یہ بات کہ حضرت عمر کو کہاں سے پاور مل گیا کہ وہ کسی چیز کو جاری کرے؟ حضرت عمر کو جو پاور ملا ہے وہ خود نبی سے ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाइर राशिदीन, जैसे मेरे तरीके पर चलने में तुम्हें कामयाबी है, ऐसे ही खुलफाए राशिदीन का तरीका जो है उस तरीके पर भी चलो। उनका तरीका मेरा ही तरीका है, उनका तरीका मेरे तरीके से कोई हटकर नहीं है। तो मेरे तरीके पर चलना, खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलना, दोनों एक है और दोनों पर चलने में कामयाबी है। तो इसी वजह से हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को एक कुरान पर और 20 रकात तरावी पर जमा किया और सहाबा में से किसी सहाबी ने उसका इनकार नहीं किया। अगर नबी के मिजाज के खिलाफ बात होती और शरीयत के खिलाफ बात होती तो सहाबा लड़ जाते। आपको मालूम है कि जंगे सफेन 2 सफों की जंग है और जंगे जमल ऊंट की जंग, एक तरफ अम्मा आयशा और दूसरी तरफ हजरत अली। हजरत अली कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर। दूसरी तरफ अम्मा आयशा। किसे हक पर कहेंगे, किसे बातिल पर कहेंगे, किसे सच्चा कहेंगे, किसे सच से अलग कहेंगे, जुबानें लड़खड़ा जाएंगी, पैरों तले जलजला आ जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नबी की मर्जी के खिलाफ है बात, तो दोनों मैदान जंग में आ गए। उधर अम्मा आयशा भी आ गई, इधर हजरत अली भी आ गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का 20 रकात तरावी पर उम्मत को एक कुरान पर जमा करना गलत होता, तो जैसे अम्मा आयशा आ गई, हजरत अली आ गए और उधर यजीद निकल गए, उधर हजरत अबू सुफियान निकल गए लड़ाइयों के लिए, जंग के लिए, जिहाद के लिए, तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा तबका उठ जाता। ए उमर, कौन सी बिदअत को ईजाद कर रहे हो तुम? उमर, ये क्या कर रहे हो जो काम नबी ने नहीं किया? सहाबा ने इसका इनकार नहीं किया और किसी रिवायत में और किसी हदीस में इनकार मौजूद नहीं है। ये मैंने कहा अब्दुल्ला चकड़वाली और मियां डिप्टी नजीर हुसैन, ये 2 कमबख्त हैं जो उम्मत के अंदर फितने की बीज इन्होंने डाला। 8 रकात तरावी की, अल्लाह का अज़ाब भी इनको लग जाता है जो लोग नबी की सुन्नत से हटते हैं। देखो हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं बिल्कुल सुकून इत्मीनान के साथ, ये यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ कुछ आया, खारिश डाल देते हैं, कुत्ते की खारिश गैर मुखल्लिदों पर अल्लाह ताला मुसल्लत कर देते हैं नबी के तरीके से हटने की वजह से। सहाबा के देखो जाकर अभी यहाँ से निकलने कर जाना चार मीनार को, वहां पर देखना कुछ लोग नमाज पढ़ते होंगे, ये खुजाए, वो करे, ये करे, और नमाज से हट जाएंगे, खुजाते नहीं, पूरी खुजली नमाज में जाने की, इसलिए कि नबी के तरीके से हटा। अल्लाह तबारक ताला ने इस खारिश को जो है मुसल्लत कर दिया। और भी शायद बहुत सारे सवालात हैं, इंशाअल्लाह इन सवालात के जवाबात मैं कल जो है दूंगा। दुआ फरमाएं, हमें किसी जमात के बारे में कुछ बुराई बयान करना नहीं है, बल्कि हकीकत से आगाही करना है कि कौन हक पर हैं, कौन बातिल पर हैं। और मैंने हदीसों के, कुरान के, अइम्मा के और तारीख के, मक्के की, मदीने की सब हवाले दे दिए। वो इसलिए ताकि कल कोई गैर मुखल्लिद आकर आपको कहे नहीं साहब 8 रकात तरावी, तो डट कर आप कहे अल्लाह का करम है हम सुन्नतों पर अमल करें।